اور 1400 سالوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اسلام کو جتنا عیسائیت نے قبول کیا ہے، یہودی جو ہیں وہ تو پتھر دل ہیں۔ قرآن کریم نے پھر عیسائیوں کی نرمی کا ایک واقعہ بھی 7ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات میں ذکر کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ وفد مدینہ منورہ آیا، اللہ کے نبی نے ان کا بہت استقبال کیا، بہت مہمانی کی، بہت ان کی خدمت کی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ اس وفد کی بہت قدردانی کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب حبشہ گئے تھے، انہوں نے میرے صحابہ کی مہمانی اسی طرح کی تھی، ان کا یہ احسان ہے، میں اس احسان کی قدردانی میں ان کی یہ خدمت کر رہا ہوں۔ یہ وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، انہوں نے اسلام تو یہ حبشہ میں لا چکے تھے، لیکن یہاں انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ ہمیں اللہ کا کلام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلام سنایا تو ان پر قرآن کریم کا ایسا اثر ہوا کہ یہ سارا وفد پھوٹ پھوٹ کے رویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر، اس طرح کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی اور ان کے دل بہت نرم پڑ گئے۔ قرآن کریم کی آیات ان کی تعریف میں نازل ہوئی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کو سنا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن کریم ان لوگوں کی تعریف بھی کر رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہ 9 مسلم تھے، نئے حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے کلام سنا تو ان کے دل پر اتنا اثر ہوا۔ حقیقی مومن وہی ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنے اس کے دل پر اثر ہو۔ بھائی اس کے دل پر کیا ہو؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نماز تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، خوب اللہ کی محبت میں اس قرآن کو سنیے، اس کے اثر کو قبول کیجئے۔ جب اس کے جسم پر کیفیت آ جائے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، سمجھ لیجئے کہ اب ہم تلاوت کے حق کو پہنچ گئے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کہہ دے، حرام چیز کو حلال کہہ دے۔ ہاں، مسلمانوں کا، علماء کا، اہل علم کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق کسی چیز کا حلال ہونا واضح کر سکتے ہیں یا کسی چیز کا حرام ہونا واضح کر سکتے ہیں۔ کس کی روشنی میں؟ اللہ تعالیٰ کے قانون اور ارشادات کی روشنی میں۔ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے یہ چیز حلال ہے، کیوں جی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں حلال ہے۔ حلال ہونے کی دلیل قرآن و سنت سے دینی پڑے گی، پھر کوئی چیز حلال بنے گی۔ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ حلال ہم بنا سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے 6 پارے میں 7ویں پارے میں قسم کے کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ایک قسم وہ ہے جو تم بغیر ارادے کے کھا لیتے ہو، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم کھانا، بات بات پر قسم کھانا، کوئی نیت کوئی ارادہ نہیں، بس آج جیسے عربوں کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی بات پر واللہ باللہ تاللہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ قسمیں نہ کھایا کرو، لیکن دنیاوی طور پر اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ کثرت سے قسمیں کھانا یہ منافق کی علامت ہے۔ نمبر 2، اگر تم نے قسم کھائی ہے کسی بات پر کہ یہ واقعہ یہ بات اس طرح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر قسم کھا رہے ہیں،
تو اس قسم کا دنیا میں تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ جب مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو پھر واقعہ کے خلاف جان بوجھ کر قسم کھانا یہ سخت ترین کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں نے جو آپ سے پیسے لیے تھے آپ کو دے دیے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے دیے نہیں ہے، قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم یہ پیسے میں نے آپ کو واپس کر دیے، حالانکہ پتہ ہے کہ میں نے یہ پیسے واپس نہیں کیے۔ دنیا میں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر کر بیٹھے، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کو دنیا کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ غلام آزاد کرے، آج کل غلام ہے نہیں ہے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے۔ بھائی کتنے روزے رکھے؟ اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا ہے۔ قرآن کریم 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمایا ہے، لوگوں جوا اور شراب سے بچو۔ کیوں؟ جوا اور شراب جو ہے یہ تمہارے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، جوا اور شراب کی وجہ سے تمہارے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، یہ تمہارے اندر نفرت ڈالتے ہیں، یہ تمہاری روحانیت کو متاثر کرتے ہیں، یہ تمہارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے شراب پینے کو ام الخبائث قرار دیا کہ یہ گناہوں کی جڑ اور گناہوں کی ماں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں کہ شراب پینے والا صرف شراب پینے ہی کا گناہ کرتا ہے، نہیں، وہ جب شراب پی لیتا ہے تو ایک وقت پہ وہ 10 گناہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو شراب پیے، بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر حضور نے فرمایا اگر کوئی شراب پی لے اور اس کے بعد توبہ بھی کر لے، پھر بھی 40 دن تک اس کی عبادت کی برکتیں اڑ جاتی۔ اس کی عبادت کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی یہ ایسی منحوس چیز ہے۔ اسی طرح جوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آپس میں نوجوان کھیلتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہے، ہار جیت کے اوپر شرط رکھ لی، جو جیتے گا وہ دوسرے کو کھانا کھلائے گا۔ بھائی یہ تو جوا ہے، یہ تو کیا ہے؟ جوا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو منع ہیں۔ یہ جو لائف انشورنس ہے اس کے اندر جوا بھی ہے، سود بھی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جوئے کی کون کون سی شکلیں ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ جس وقت قرآن کریم نے جوا اور شراب کو حرام قرار دیا نا، تو صحابہ کرام کو ایک اشکال پیش آیا۔ اللہ کے حبیب، ہمارے بہت سے مخلص ساتھی مومن وہ تو شراب پیا کرتے تھے، چونکہ شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، جب حرام نہیں تو پینا جائز تھا۔ وہ شراب پیتے تھے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کو حرام قرار دینے سے پہلے جس نے جو کام کر لیا ہے اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے، چونکہ قانون اور اصول آنے سے پہلے کی چیزیں بھائی معاف ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں حج کے کچھ احکام بھی بیان کیے ہیں 7ویں پارے میں۔ آدمی ایک مسلمان جب احرام باندھ لے، وہ احرام کی حالت میں کسی جاندار کو حتیٰ کہ چونٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جب تم احرام باندھ لو تو تم کسی جاندار کو مار نہیں سکتے۔ ہاں اس زمانے میں مجبوری تھی کہ جب کوئی سمندر کا سفر کر کے حج کے لیے آ رہا ہے، سمندر میں تو کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ میسر نہیں ہوتی، ملتا ہی کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ ہاں جب تم حالت احرام میں ہو تو پانی کا شکار کرنے کی اجازت ہے، تاکہ تم اپنی غذا کی ضرورت کو بھائی کیا کر لو؟ پورا کر لو۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، فضول باتوں کا سوال نہ کیا کرو۔ خصوصاً حضور کے زمانے میں چونکہ قرآن اتر رہا تھا، احکام اتر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے آگے سے سوال کیا کہ جی ہر سال ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ ہے؟ اللہ کے نبی اس پر ناراض ہو گئے، قرآن کی آیات بھی آ گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ تم پر حج ہر سال فرض ہے تو کیا تم ہر سال کر لیتے؟ تم مشقت میں پڑ جاتے۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کو مطلق بیان کیا کریں بس اس کو اتنا ہی رکھو۔ اس لیے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل پر جو سختیاں آئیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملتا وہ پھر اس کی بال کی کھال اتارتے۔ بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اتنی باریکی میں جاتے ہیں، یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ سورہ بقرہ میں واقعہ گزر چکا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اس کا قاتل کون ہے، اللہ سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا حصہ اس کے مقتول کے ساتھ لگاؤ، یہ بتا دے گا۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں نہیں اس کا سمجھ میں آئی، ذرا تھوڑی تفصیل کرو۔ سوال کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرطیں بڑھتی گئیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ سوال کرنے کے بعد کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ آئی ہے۔ علماء نے فرمایا اگر چوتھی مرتبہ سوال کر دیتے نا تو اللہ تعالیٰ گائے میں ایک ایسی شرط بڑھا دیتے کہ روئے زمین پر اس طرح کی گائے ملنی نہیں تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم فضول باتوں کا سوال نہ کرو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم جب دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو، دوسروں کو اچھائی کی دعوت دو، اچھائی کا حکم دو، تو اپنی ذات کو بھی مد نظر رکھا کرو۔ بھائی کیا کیا کرو؟ اپنی ذات کو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو، دوسرے کو سمجھا رہے ہو اور خود وہی کام کر رہے ہو۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، ہر بندہ حکومت کو گالیاں بھی دے رہا ہے اور خود ہر چیز کا ریٹ 4 گنا بڑھا بھی رکھا ہے۔ کیوں بھائی ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ چیز خود مہنگی کر رکھی ہے، اسے پوچھو جی یہ دکان پہ سامان لینے، یار یہ ریٹ اتنا بڑھا دیا، 3 گالیاں حکومت کو دیتے ہیں، اگلے دن 100 روپیہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی دوسروں کو جس برائی پر برا کہہ رہے ہیں خود بھی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اور پہلے پارے میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا یہ ایسے خبیث ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کی جو ممبروں پر بیٹھ کر دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان کو بھائی کہاں پھینکا جائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے حکم دیا جو بات دوسروں کو کہو اس پر بھائی خود بھی کیا کرو۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں ربیع الاول میں بھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انسانیت کے لیے ہزاروں ہدایات نکلی، ہزاروں ارشادات نکلے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے فرمائی ہو اور اس پر خود عمل نہ کیا ہو۔ جو امت کو سکھایا اور بھائی خود کیا کیا؟ مثلا ہمیں کیا حکم دیا کہ رمضان میں قیام اللیل کرو، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، لیکن اپنی حالت کیا ہے؟ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے۔ ہمیں کہا کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرو، خود دن رات حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کو سکھایا خود بھی اس پر بھائی کیا کیا؟ عمل کیا۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اگر وہ کسی مردے سے بات کرنا چاہتے تو کسی قبر پر جاتے، اسے کہتے کہ تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے باتیں کرتے، اس سے کچھ معلوم کرنا ہوتا معلوم کر لیتے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ قبر والا جو ہے وہ موت کے آغوش میں چلا جاتا۔ اور قرآن یہاں ہر معجزے کے ساتھ فرما رہا ہے یہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیدائشی نابینا آتا، اللہ کا نام لے کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے، اس کی بینائی آ جاتی۔ کوڑ کے مرض والا آتا، اللہ کا نام لے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی گارے کی پرندہ چڑیا بناتے اور اسے یہ کہتے کہ تو اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جاتی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے
کہ نبیوں کے ہاتھوں پر جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہوئے۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو یہ سکھلا رہا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں جنت کے تذکرے سناتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے، کوئی مائدہ اتارے اور اس پر کھانے ہوں تاکہ ہم جنت کے کھانے کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائشی مطالبے نہیں کیا کرتے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے فرمائشی مطالبے نہیں کیا کرتے۔ سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس طرح کی ہیں۔ اور پھر بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ دسترخوان اتارا گیا، صبح شام دسترخوان آتا، اس پر تازہ کھانے ہوتے۔ ان کو کہہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے من پسند مطالبات نہیں کرنے چاہیے۔ جب بندہ من پسند مطالبات کرتا ہے بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی، اب آزمائش آ گئی۔ ان سے کہا یہ جو تمہارے لیے دسترخوان اتر رہا ہے نا، اس پر جو نعمتیں ان کو کھا سکتے ہو، ان کو بچا کے رکھ نہیں سکتے۔ وہ تو حریص اور لالچی بچانے لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ کر کے قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اجمالاً اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، اپنی طرف سے شرطیں نہیں لگانی چاہیے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، رہائش کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے اے اللہ مجھے کوئی عزت اور پرسکون اور محفوظ رہائش عطا فرما جو میرے اور میرے اہل و عیال کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ شرط ہی لگا لینا یا اللہ مجھے رہائش بھی دے اور ڈسکا سیٹی میں ہی دے، یہ شرط لگانا بھائی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجمالاً نعمتیں مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو نفع اور نقصان کے مالک صرف اور صرف بھائی کون ہیں؟ اللہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان کا فیصلہ کر لے تو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ آج کل ہمارے چونکہ ایمان کی کمزوری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں طرف سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، فلاں طرف بندے کی طرف سے مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ایمان کی اسباب اختیار کریں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسباب نہ اختیار کرو، مثلا اپنی حفاظت کے اسباب اختیار کرو۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر مجھے اور آپ کو اپنا نظریہ یہ رکھنا ہے کہ حقیقی حفاظت کس کی ہے؟ اسباب چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ وہ مشہور بات ہے جو ایک صاحب آئے تھے اور مسجد کے سامنے اونٹ کھلا چھوڑ کر مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ اونٹ کھلا کس لیے چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو باندھو، باندھ کر کس پر بھروسہ کرو؟ اب کوئی خطرہ ہے ہمیں حکم آیت الکرسی پڑھو، اور آیت الکرسی پڑھ کے پھر نظریہ کیا ہے کہ اب حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اور جنگی لباس پہنا، پھر اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ہماری کیا کر؟ حفاظت کر۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں آخرت کا گھر جو ہے وہ صرف اور صرف کن لوگوں کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پابندیوں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی پابندی کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی پابندیوں میں چلنا سیکھ لو۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے۔
ان کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے، چاہے کتنی ہی پسند ہو۔ مثلا ایک نوجوان ہے، جوانی میں انسان کو زیب و زینت انسان کا مزاج ہے۔ اب متقی نوجوان کون سا ہے؟ جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ سونے کی انگوٹھی پہننے والے پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، وہ اس سے فوراً کیا کرے؟ رک جائے۔ اگر یہ رک گیا تو یہ واقعی متقی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت ان لوگوں کے لیے جو کس سے ڈر جائیں۔ ایک نوجوان ہے، وہ کوئی زیور پہنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے زیور کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ اس کو پتہ نہیں تھا، جیسے ہی پتہ چلا فوراً اپنے زیور کو اتار دیا۔ یہ نوجوان کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا تم نے یہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ جہنم کی آگ ہے یہ۔ جیسے ہی یہ فرمایا حضور نے، وہ بھی آگے اللہ کے نبی کے فرما بردار تھے، انگوٹھی سونے کی نکال کے، چونکہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اتار کر وہ پھینک دی۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے۔ جب وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے تو کسی نے ان کو کہا بھائی اپنی انگوٹھی اٹھا لو، گھر میں جا کے کسی اپنے محرم خواتین میں سے کسی کو پہنا دو۔ تو اس صحابی نے اٹھائی نہیں۔ آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جو چیز پھینک دی ہے اب میں اس کو دوبارہ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آخرت کا جو گھر ہے وہ متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کی پکڑ کا اصول کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ یہ مجھے اور آپ کو بھائی ہر وقت مد نظر رکھنا ہے۔ بھائی ہم میں سے ہر مسلمان اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہر انسان، ہر مسلمان ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ شفیق و مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ میری پکڑ کب آتی، میری پکڑ کب آتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ بھائی سننا ذرا توجہ سے، ہم اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وصول کر کے شکر ادا کرتا رہے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، ہم اس کو پھر اس کی دنیا کی زندگی کو بالکل آسان بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کو نعمتیں دے رہے ہیں اور یہ بگڑ رہا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں یہ اس کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس بندے کو سنبھلنے کے لیے تھوڑے تھوڑے جھٹکے دیتے ہیں، تھوڑی سی آزمائشیں دیتے ہیں۔ اس کو بہت کچھ دیا لیکن یہ دن بدن اللہ کی ذات سے دور جا رہا ہے، غفلت کا شکار ہے، گناہ نافرمانی میں لگ گیا، کبھی بیماری بھیج دی، کبھی کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جھٹکے دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا سنبھل جائے، اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرے، اپنی غلطیوں پر کیا کرے؟ نظر ثانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے لیے آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں۔ جو عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے وہ پھر جب آزمائشیں آتی ہیں وہ فوراً سنبھلتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جس دن کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے کہ ان دنوں مجھ سے اللہ کی کون سی نافرمانی ہوئی ہے۔ مومن فوراً سنبھلتا ہے، سوچتا ہے اور تلافی معافات کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں ہم اس طرح کی آزمائشیں بھیجتے ہیں، اگر کوئی ان آزمائشوں سے سنبھل جائے تو بہت اچھا، اگر آزمائشوں سے بھی نہ سمجھے
ہم پھر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، یعنی اس کی رسی کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر الٹا کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سارا کچھ دیے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور یہ پھر ڈھیل اس دن ختم ہو جاتی ہے جس دن موت کا فرشتہ اس کے سر پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ اس نافرمانی ہی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے بچائے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا تذکرہ کیا۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام پوری قوم، پورا خاندان، والد سب بدترین مشرک ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ ایک مسلمان کو سبق دے رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہ وہ ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہے۔ بھئی ہر حال میں کیا رہے؟ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ آخری بات 7ویں پارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ۔ اے لوگو، ہم نے جس طرح تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، بھائی جب ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا کچھ ساتھ لائے تھے؟ فرادا، اکیلے، تنہا۔ فرمایا ہم نے تمہیں دنیا میں جس طرح بھیجا ہے نا، جب ہم تمہیں واپس بلائیں گے اسی طرح، کوئی سفارشی، کوئی جائیداد، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا ہے، جب ہم تمہیں دنیا سے واپس بلائیں گے، یوں کہہ لیجئے جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تمہاری واپسی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ وہاں صرف ایک چیز جائے گی ساتھ، وہ بھی دنیا کی نہیں ہے، وہ صرف ایمان اور نیک عمل ہے۔ بھائی وہ صرف کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس لیے یہ جملہ ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ، لیکن کرتوتیں اور کام ہمارے خالی ہاتھ والے نہیں ہوتے۔ جانتے ہم میں سے ہر کوئی ہے، لیکن ہم دنیا میں یوں مست ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو میرا موبائل ہے نا 3 لاکھ کا، یہ بھی جنت تک میرے ساتھ ہی جائے گا، یہ بھی جنت تک میرے ساتھ ہی جائے گا۔ حالانکہ یہ بات یاد آتی تو ہم سب کو ہے، لیکن اصل ہے اس پر عمل کرنا اور اس پر توجہ رکھنا کہ جناب میرے ساتھ اس دنیا سے کوئی چیز نہیں جائے گی، سب کچھ یہاں کا ہے۔ دیکھو بھائی میری بات سننا، یہ جو جسم ہے یہ دنیا کی نعمتوں پر پلتا ہے۔ بھائی بولو ذرا، اس لیے یہی کا پانی پیا کہ جنت کے پیتے ہیں پانی ہم یہی کا کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جسم کو بھی وہاں قبول نہیں کریں گے۔ اس جسم کو کون کھا جاتا ہے؟ مٹی کھا جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جسم کہاں سے پلا پڑا طاقتور ہوا ہے؟ دنیا سے۔ یہ دنیا کا جسم دنیا میں رہے گا، وہاں نہیں جائے گا۔ وہاں کیوں بھی ایسے ہی قبر کی مٹی کھا جاتی ہے کہ نہیں؟ یہاں کا جناب جب میرا اور آپ کا جسم جو یہاں کی نعمتوں سے پلا وہ وہاں نہیں جانا تو ہماری جائیداد کہاں جائے گی؟ اسی لیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں جا کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جنت میں جا کے ایسی جوانی دیں گے جس پر کبھی بڑھاپا، اور ہمارا یہ جسم تو 10 سال کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا 40 سال کی عمر میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، اور 60 سال کی عمر میں ان کی جو دردیں ہوتی ہیں پورے محلے میں آواز جاتی ہے۔ ہمارا جو یہ جسم ہے اس پہ تو بڑھاپا آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ یہاں کا یہ مولی گاجر اور دال روٹی کھانے والا جسم تھوڑی ہے جس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جنتی جسم عطا کریں گے۔ وہاں کون سا جسم عطا کریں گے؟ تو بھائی جب میرا اور آپ کا جسم وہاں نہیں جا سکتا تو یہ دنیا کی مال و دولت، اس لیے قرآن نے بڑی عجیب تعبیر میں مجھے اور آپ کو سمجھایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہم نے تمہیں جس طرح دنیا میں تنے تنہا اکیلے بھیجا ہے، ہم تمہاری واپسی بھی ہم نے اسی طرح رکھی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اگر کوئی چیز جائے گی وہ دنیا کی نہیں ہے، وہ روحانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا ایمان ہے اور تمہارا نیک عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.